بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا جو دن ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ ایسی شخصیت کے ساتھ اور آپ کی کالز کے ساتھ ہوتا ہے جس میں کہ آپ کے مسائل یا آپ کی کوئی بھی قدر جس کے اوپر ہم اپنی بہترین شرعی اور معاشرتی رائے دے سکتے ہیں۔ شخصیت ہمارے ساتھ ہوتی ہے آج امیر عبدالقدیر اعوان صاحب۔ السلام علیکم قدیر بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ حضور ایک پہلے واقعہ ہدیہ کر دوں، پھر کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ بنی اسرائیل روایتوں میں سے ایک روایت ہے، 6 یا 7 سال کی، تو حضرت عبدالمطلب نے دیکھا کہ بچے کی جو آنکھیں ہیں وہ تھوڑی سی سرخ ہیں، تو آپ اس کو ایک یہودی راہب کے پاس لے گئے جس کا کہ مشہور یہ تھا کہ یہ بہت بڑا طبیب بھی ہے اور یہ دم کرتا ہے۔ تو جو دم کرنے کا میں نے ذکر سنا تو میں نے سوچا کہ کمال بات ہے، ہم آج اپنے دم کے اوپر جو ہے وہ اختلاف کرتے ہیں، اس راہب کو اعتراض نہیں تھا اور حضرت عبدالمطلب لے کر گئے۔ تو وہ شخص جب اس کے بعد حضرت عبدالمطلب لے کر گئے تو لوگوں نے بتایا کہ حضور یہ آدمی 6 مہینے طب کرتا ہے، اس کے بعد پیسے پوسے کما کے گھر میں چلا جاتا ہے، عبادت کرتا ہے، پھر نہیں یہ باہر نکلتا، تو یہ بس اللہ کا ولی ہے، اپنا جنونی آدمی ہے، جو چاہے کرے۔ تو جب آپ آئے ہیں تو بدقسمتی سے یہ اپنے گھر میں اب جا چکا ہے، اب یہ 4-6 مہینے بعد نکلے گا، پھر یہ نکلے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل 6-7 سال کے تھے، حضرت عبدالمطلب وہاں کھڑے رہے تو اس کے گھر میں نا روایت کہتی ہے امیر صاحب کہ وہاں پہ زلزلہ آنا شروع ہو گیا۔ وہ جب زلزلہ آنا شروع ہوا تو وہ گھبرا کے شخص باہر نکلا، اور باہر نکل کے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ ابھی تک نبوت تو آئی نہیں تھی ظاہری طور پہ۔ حضرت عبدالمطلب کھڑے تھے اور ان کو دیکھ کے اس نے کہا کہ یہ بچہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا میں اس کو طب کے لیے لایا ہوں، اس کی آنکھیں خراب ہیں۔ اس نے رسول کو دیکھا، محمد کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے اندر گیا، گھر سے جا کے صحیفے لے کر آیا، پھر اس نے صحیفے رکھے، پھر صحیفوں کو پڑھا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پڑھنے کے بعد دیکھنے کے بعد صحیفے اندر رکھ کے آیا اور باہر آ کے کہا کہ میں تیرے محمد، میں تیرے نبی ہونے کی گواہی دیتا ہوں، تو میری شہادت دینا کہ میں نے تیری گواہی دی ہے۔ اب غور کیجئے کہ ابھی اسلام آیا نہیں ہے، ابھی عمر ہوئی نہیں ہے، یہ ظاہری بات ہے۔ ہم آج بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت عبدالمطلب کا، حضرت ابو طالب کا مذہب کیا تھا؟ وہ راہب کلمہ پڑھ رہا ہے کہ میں تجھے نبی مانتا ہوں اللہ کا اور آپ میری شہادت دینا۔ اس کے بعد جب آپ نے کہا کہ اچھا یہ صورت، اور اس نے پھر تنبیہ کی، اس نے کہا کہ اس کی حفاظت کرنا، اس کو لوگوں سے خطرہ ہے، پھر کہا کہ اچھا اس کی آنکھوں کا علاج کرو۔ انہوں نے کہا حضور اقدس آپ ان کو میرے پاس لے گئے علاج کرانے کے لیے، ان کا لباب ان کی آنکھوں پر لگائیں تو ان کی آنکھیں شفا یاب ہو جائیں گی۔ اور یہ گفتگو کے بعد جو دوسرا حصہ ہے نا وہ ہے دم کا، وہ میں آپ سے بعد میں عرض کرتا ہوں۔ حضور اقدس ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کے پاس لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میر صاحب ہمارے لیے دعا کریں فلاں کام ہو جائے، آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، سچے دل سے کرتے ہیں، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے کیونکہ قدیر بھائی سے کہہ دیا اس لیے اس کا ہونا جو ہے وہ اب اٹل ہے، یہ رویہ ہوتا ہے ہمارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت شکریہ، جس طرح آپ نے یہ روایت پہلے بیان کی، اسی طرح مستند روایت اور بھی اس طرح ساتھ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارتی قافلے کے ساتھ تشریف لے گئے، اس طرح کے واقعات تو موجود ہیں۔ پھر یہ جو سوال آپ نے کیا، اس سوال کے حوالے سے عرض کروں گا کہ دعا لفظ جو ہے یہ عربی کا ہے، لیکن جب آپ اس کے معنی و مفاہیم میں جائیں گے تو التجا، درخواست، مانگنا، ان معنوں میں آتا ہے، حکم نہیں ہے، حکم نہیں۔ دوسری بات کہ دعا کو جب آپ حدیث مبارکہ سے دیکھیں گے تو اسے عبادت بیان فرمایا گیا۔ پھر دعا جیسے آپ نے فرمایا کہ کوئی کسی سے کہے کہ میرے لیے دعا کرو، خود بھی دعا کرے، کسی سے اگر اس نے دعا کی کہی ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن ہر دو صورت میں دعا التجا ہی رہے گی۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس کے جواب میں اگر ہم یہ چاہیں کہ ایسا ہو تو پھر آپ دعا نہیں کر رہے، آپ حکم کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ پھر سے کہیں بات، یہ بات پھر سے کہیں بڑی اہم ہے۔ جب آپ کہتے ہیں دعا کریں تو آپ اس کو دعا التجا میں سمجھیں، چونکہ یہاں بات مالک اور مخلوق کے مابین ہے، تو ہم مخلوق مابین جب باتیں کرتے ہیں تو اپنے سے بڑی حیثیت کے سامنے جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا انداز بھی درخواست کا ہوتا ہے، پھر دیکھتے بھی اسی کی طرف ہیں کہ وہ جواب میں کیا چاہتا ہے۔ تو جب بارگاہ اعزازی میں یہ بات عرض کر رہے ہیں تو پھر اسے یہ سمجھنا کہ ایسا ہی ہو، تو پھر یہ دعا تو نہ رہی ہے، تو پھر حکم کے درجے میں جا رہی ہے۔ تو کیا مخلوق مالک کو حکم دے سکتے؟ ان للہ
اپنی حیثیت تو جان. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. جب دعا کی بات آتی ہے تو اس میں قرآن کریم میں ربنا، اے میرے اللہ، 50 سے زائد بار بیان فرمائے گئے یہ سے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا گیا دعا مانگنے کے لیے. آپ ابتدائیے میں جب پڑھتے ہیں جو قرآن کریم کے کلمات، نبی کی دعا ہے. کیا بات ہے، کیا عاجزی ہے. ایک کالر ہے، ویٹ کر رہے ہیں، میں لے لوں ان سے. جی جی امجد، السلام علیکم بیٹا. جی امجد بھائی، میں نے سوال کرنا ہے حضرت امیر عبدالقدیر اعوان صاحب سے. جی بسم اللہ. بلکہ رونمائی لینی ہے کہ جب زندگی میں موقع ملے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کا، تو آداب کا خیال رکھتے ہوئے سلام پیش کرنا اور پھر دعا کرنا، اس کے لیے ہمیں رونمائی فرمائیں کہ کیسے کیا جائے. یار پہلے تو تجھے تیری ماں کی کوئی دعا لگ گئی ہے کہ تیرا اتنا عاجزانہ سوال ہے؟ خدا کی قسم کیا خوبصورت سوال کیا یار. بس اس سوال میں ہی جواب ہے. اللہ تجھے خوش رکھے. کیا بات ہے. جی 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 جی. وہ کہتے ہیں روزے پہ حاضر ہوئے، اپنی آخرت کو ذہن میں رکھیں، آداب کو رکھیں. کیسے؟ اس موضوع پر ہمیں سب سے پہلے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بڑا نازک موضوع ہے. بڑا نازک موضوع. اور ان موضوعات کو جب ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں لوگوں کے لیے رائے دے رہے ہوتے ہیں تو اختلاف بڑے دور تک پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. مشائخ اعظام سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ کے جب بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے کہیں کوئی شائبہ بھی بحث کا آ جائے تو اس میں اجتناب کرو. لیکن چونکہ ایک سوال ہے رہنمائی کے حوالے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سلام عرض کرنا یہ اپنی خوش بختی ہے. بے شک دعا تو آپ کے حضور سلامتی کی دے رہا ہے، سلام پیش کرنا خوش بختی ہے، اپنی خوش بختی ہے. اور یہ وہ عبادت ہے جسے رب کائنات نے قرآن کریم میں بیان کرنا پسند فرمایا اور فرمایا بندے مومن تو کثرت سے درود و سلام پیش کر، چونکہ یہ اللہ اور اس کے جو فرشتے ہیں یہ آپ پر جو ہے درود و سلام بھیجتے ہیں، تو ضرور کرنی چاہیے. پھر ترمذی شریف میں وسیلے کے حوالے سے بھی بے شک حدیث شریف موجود ہے کہ ایک نابینا آپ کے حضور پیش ہوا تو اس نے بینائی کے لیے عرض کی، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے میں اگر دعا کروں تو بھی درست، اور اگر نہ کروں تو اس پر صبر کر تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو اس نے عرض کی کہ آپ دعا فرمائیں، تو آپ نے فرمایا 2 گانا نیت کرو، نفل پڑھو، پھر جو دعا عرض کرو اس میں آپ نے اپنی ذات کا وسیلہ بھی اسے بیان فرمایا کہ میرے حوالے سے، حالانکہ وہ موجود ہیں، آپ موجود، میرے حوالے سے اللہ کا حضور دعا کرو. تو یہ وہ ایسا موقع ہے کہ جہاں بندہ کریمین کے درمیان آ گیا. ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، دوسری طرف رب العالمین. تو ویسے بھی جب بندہ دعا کرے تو ابتدا اور انتہا میں درود شریف رکھے. تو روضہ اطہر پر ہے، ہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور مانگ کے آ رہا ہوں، میں ہوں کون اور کہاں آ گیا. یعنی جی اس نے عطا فرمایا. روضہ رسول پر کھڑے ہو تو اللہ کو مانگو نا جی. بیت اللہ شریف میں حاضر ہو تو اللہ کے حبیب کو مانگو. تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ مانگ کیا. واہ 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 واہ. ہائے ہائے ہائے، مجھے لگتا ہے آج امیر صاحب نے رلانا ہے خدا کی قسم، اس لیے جلدی سے کالر پہ جا رہا ہوں. جی السلام علیکم. ہائے ہائے ہائے. نور الہدا. وعلیکم السلام. جی نور الہدا. بلال بھائی میں نے آپ سے نا 2 باتیں پوچھنی ہیں اپنے بارے میں. جی بیٹے. بلال بھائی میرا نا 2 دفعہ رشتہ ہوا تھا، مطلب باقاعدہ پوری منگنی ہوئی ہے 2 بار. تو نا دونوں بار نا 3 دن بعد دونوں طرف سے نا جواب ہو گیا تھا. اچھا. باقاعدہ رسم ہوئی تھی، وہ لوگ بھی آئے تھے رسم کرنے، ہم لوگ بھی گئے رسم کرنے. تو دونوں دفعہ میرا نا مطلب 3 دن بعد جواب ہو گیا تھا منگنی کا. اور دوسری بات میں نے یہ پوچھی تھی کہ مجھے اپنے پہ جیسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی نظر کا کوئی مسئلہ ہے کہ مجھے نا بخار رہتا ہے اور میرے نا کندھے ہر وقت کھچے ہوئے رہتے ہیں. اچھا اس کی وجہ کیا تھی؟ دونوں دفعہ وجہ کیا تھی نور الہدا؟ پتہ نہیں، انہوں نے پہلا جو رشتہ ہوا انہوں نے کہا ہم نے استخارہ کروایا ہے سب کچھ. منگنی کے بعد استخارہ کرایا انہوں نے؟ جی منگنی کے بعد انہوں نے استخارہ کروایا ہے. اور انہوں نے کہا کہ نا وہ اب ہمارا نا استخارہ منگنی سے پہلے میچ کر رہا تھا، اب میچ نہیں کر رہا. اور دوسری بار استخارہ یہ ہے استخارہ اللہ سے مشورہ ہے، اللہ اپنا مشورہ بدل رہا ہے. ہاں جی انہوں نے کہا کہ اب ہمارا استخارہ نہیں میچ ہو رہا تو وہ
ہم نا دوسرا کیا تھا؟ دوسری بات بتاؤ، دوسری بات کیا تھی؟ دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ نا ہمارا طرف سے ہاں ہے، لڑکا بھی، لڑکے نے تصویر دیکھی آپ کی بیٹی کی، ہماری طرف سے ہاں ہے، لیکن نا 3 دن بعد انہوں نے جب منگنی کر گئے تو انہوں نے کہا پہلے والی جو تصویر دیکھی تھی رشتہ جب بیٹا تھا وہ پکچر ٹھیک تھی، منگنی والی جب سے لڑکے نے پکچر دیکھی ہے نا، لڑکا نہیں مان رہا، لڑکا گھر سے بھاگ گیا ہے، وہ مطلب نا ہمارے سے لڑائی کرا کہ وہاں آپ سے وہ ڈر گیا ہے، اس لیے بھاگا نا، اماں سے تو ڈر کے نہیں نا بھاگا. ہاں جی، بس وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے وہاں پہ نہیں کرنی. تو جو لڑکا تمہیں دیکھ کے ڈر کے بھاگ جائے اس سے تم نے کیوں شادی کرنی ہے نورالہدیٰ؟ نہیں شادی یہ مسئلہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ نا ان کی مدر کہہ رہی تھی کہ ہماری طرف سے بھی ہاں تھی، لڑکے نے بھی بالکل. تو شادی ماں نے تو نہیں کرنی نا، لڑکے نے کرنی ہے. جب لڑکا ہی بھاگ گیا تو پھر مطلب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مطلب میرا 2 دفعہ اس طرح ہوا ہے اور ختم ہو جاتی ہے بات. اچھا تو اب اس کے اندر سبق جو ہے نا وہ بڑا سیدھا سا ہے. اگر لڑکا تمہارے دیکھ کے ڈر کے بھاگ جائے تو سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا ہے کہ نا میں اپنے آپ کو اور امپروو کروں. ایگزیکٹلی. اب اس میں اگر تم نے نظر جادو ٹونے کے چکر ڈال دیے تو قصہ ہو گیا نا ختم. اپنے آپ کو پریزنٹیبل، اپنے آپ کو سافٹ، اپنے آپ کو ڈھیلا، اپنے آپ کو عاجز بناتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ جی. پہلی بات میں اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی پہلے ہم نے کیا تھا تو آ گیا، دوسرا آیا تو نہیں کیا، تو اب تیسرا آیا اگر تو پھر دوبارہ کر لیں گے، یہ جھوٹ ہے نا سب. تو اللہ نے تمہیں ایک بڑی مصیبت سے بچا لیا، اب تم دونوں مصیبتوں سے بچ گئی. اس کے بعد تمہارے کندھے ہو گئے درد. ریجیکشن کو لینا سیکھتے ہیں میرا بیٹا. اس دنیا میں سارے لوگ اس لیے نہیں آئے کہ وہ ہمیں ایکسیپٹ کریں. لوگوں کی چوائسیز ہیں، اللہ رحم کرتا ہے، لوگ شو کوئی نہیں کرتے. ویسے تم نے یا ولی یا والی پڑھنا ہے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. یہ 2 چیزیں پڑھتی رہو نورالہدیٰ، اللہ خیر کرے گا. نتھنگ ٹو بی اسکیئرڈ آف. حضور ایک تو رشتے کرنے اور پھر استخارہ کرنا اور پھر استخارے کے مخالف جانا، میں اسے ذاتی طور پہ گناہ سمجھتا ہوں چھوٹا سا. اس کی وجہ یہ کہ آپ نے اللہ سے مشورہ کیا، یا تو آپ کریں نا یا آپ اس پہ پابند رہیں. بات یہ ہے بلال بھائی کہ جب دین پر بات آ رہی ہوتی ہے نا، جو گفتگو ہم دینی موضوعات لے کر رہے ہوتے ہیں، یہ موضوع بڑا نازک ہوتا ہے. بے شک. اب جب بات استخارہ کی ہے، یہ جو صاحب استخارہ کیا وہ فرض نماز پڑھتا ہے؟ کیا حلال حرام کا خیال رکھتا ہے؟ چونکہ وہ استعداد جو ایمان کی مضبوطی سے اس درجے پر پہنچے کہ اللہ کے حضور اس نے اس کا کلام کھولا سجدے کے بعد، تو اسے رہنمائی نصیب ہوئی، اس کے قابل ہم نے اپنے آپ کو چھوڑا. پہلی بات تو دوسری بات یہ ہے کہ جو سمجھ آئی اس کی وہ استعداد ہے کہ جو آیا وہ اس کو سمجھنے کی قابلیت رکھتا ہے. چونکہ ظاہر میں جو شرعی حصے ہیں وہ موجود ہیں، احادیث مبارکہ، سنت خیر الانام، آپ کا پورا اخلاق کریمہ ایک ایک چیز کی رہنمائی کرتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو بندہ بالائے طاق رکھے اور اس سمجھ کو مقدم رکھے تو یہ بنیادی طور پر بات ہی غلط ہے. کیونکہ جو آپ کو چیز سمجھ آ رہی ہے اسے آپ نے تحت رکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کی. پھر رشتوں میں ہمیں بڑی بھول ہوتی ہے کہ میں تو بیٹے کی ماں یا باپ ہوں، بیٹوں کے رشتے کوئی بندہ نکلے تو لگ سمجھ جاتی. بالکل. پھر کسی کی بیٹی کو آپ رشتے کا کوئی انداز لحاظ اپنا بھی رکھنا چاہیے، اگلے کا بھی رکھنا چاہیے. انسان ہے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے. میں تو رشتوں میں جب کوئی رائے مجھ سے پوچھے تو میں اسے ایک بات عرض کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کم از کم 75% اراؤنڈ 75% میچ دیکھو، برابری دیکھو، اپنا میچ دیکھو، وہ اپنا شرعی طور پر دیکھو، ان کے حالات دیکھو، حیثیت دیکھو، مزاج دیکھو. تو جب آپ اراؤنڈ 75% ہوں گے تو 25-30% اللہ کے حوالے کرو. اگر آپ کہیں کہ میں 100% پورا کرتا ہوں تو کیا آپ اگلے کے 100% پر پورے آ جائیں گے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا پرابلم کیا ہے؟ قدیر بھائی سے پہلے ان کے والد صاحب بیٹھا کرتے تھے. مطلب عالم ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن باظرف بات کرنا یا حکمت کی بات کرنا نا، یہ بڑی ہی اچنبے کی بات اس وقت معاشرے میں ہوگی. اور جب تک یہ پچھلے اب چند سال دیکھیں تو جس طرح کے ہماری بے حیائی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہم لوگ بحثیں کرتے ہیں، اب وہ جو محفلیں ہیں نا جو
ان کی لگتی ہوں گی قدیر بھائی کی، یقیناً لگتی ہیں، ان کے والد کی لگا کرتی تھی. وہ جو محفلوں میں تربیت ہوتی تھی نا، اب وہ نہیں رہی، اور اگر رہی ہے تو وہ بھی خواہشوں کی غلام بن چکی ہے. یہ وہ فرق ہے جو کہ اب ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت میں نظر آ رہا ہے. خدا کرے کہ آپ کو اچھی اللہ تعالیٰ محفلیں نصیب کرے. ارم السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام سر. جی بتائیں. اللہ کا کرم. جی مجھے نا 2 باتیں پوچھنی ہیں آپ سے. جی بیٹے. پہلی تو میری والدہ نے آپ کو کال کی تھی تو سر احتشام نے انہیں نا ورد بتایا تھا رشتے کے لیے میرے بھائی کے. تو رشتے الحمدللہ شکر اللہ پاک کا آنا شروع ہو گئے، لیکن اب نا رکاوٹ شروع ہو گئی رشتوں میں. ایک رشتہ آیا، ہمیں بھی پسند آیا، ان کو بھی پسند آیا. تو اندر جنہوں نے رشتہ کروایا وہ ہم پہ بھی دباؤ ڈال رہے ہیں اور ان پہ بھی کہ آپ دونوں فیملی ایک دوسرے کو ریجیکشن دے دیں. تو میری والدہ بڑی پریشان ہے. نام کیا ہے آپ کے بھائی کا؟ بھائی کا نام اظہر ہے. اور رشتے کا نام کیا ہے؟ اور لڑکی کا نام مومیدہ ہے. کیا نام ہے؟ مشل پیار. مومیدہ. مومیدہ. جی پیار سے مشل کہتے ہیں اسے گھر میں. اور والدہ کا نام اس کی عبیدہ. اچھا جس بات پہ اللہ کے رسول نے روکا ہونا اس بات پہ رک جایا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا ہے کہ آپ پیٹ نیمز نہ رکھا کریں. پیٹ نیم پتہ ہے کیا ہوتے ہیں؟ جی جی. تو کیوں رکھتے ہیں؟ نام رکھا آپ نے عبد القدیر، پیٹ آپ بلاتے ہیں کوئی اور، خدا کا نام لیا کرو. جب اللہ کے رسول روک دیتے ہیں تو پھر کیوں کرتے ہو بے برکتی اپنے کاموں میں؟ ان کی طرف ہے. تو بیٹا بے برکتی ہو گئی نا، اب چھوڑ دو. جی جب برکت ہی نہیں ہے، کوئی اللہ کے رسول کی بات ہی نہیں مان رہا، وہ اچھا رشتہ کیسے بنے گا؟ تم مجھے بتاؤ. جی سمجھ میں آتی بات؟ اس لیے بات کا پیچھا چھوڑ دو، جو نہیں ہو رہا چھوڑ دو، ختم کرو بات کو، آگے چلو، تسبیح پڑھتے رہو، بس جو کہا ہوا ہے. جی شیلا السلام علیکم بیٹا. جی بلال بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بلال بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ آپ عبد القدیر صاحب کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں. آپ کے اللہ کا بڑا کرم ہے. بے شک ہے. جی اور میں عبد القدیر صاحب سے سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں. فرمائیے فرمائیے. جی کہ ہمیں تھوڑا کس طرح تسلی یا کس طرح ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جو دعائیں کر رہے ہیں وہ قبول ہو رہی ہیں، وہ ہماری وہاں پہنچ رہی ہیں. اللہ میاں ای میل ڈالتا ہے، اس کا ایک ہے ای میل ایڈریس ہے. جی اللہ کا ای میل ایڈریس ہے. جی ہے. جی جی مجھے اللہ کا ای میل ایڈریس ہے، کوئی واٹس ایپ نمبر ہے، اللہ تمہیں بتائے فون کر کے کہ میں نے تمہاری قبول کر لی ہے. کیسا تکبرانہ معاملہ ہے یہ؟ کیوں کرتے ہو ایسا؟ آپ نے پیشکش کر دی، بس ختم ہو گئی بات، درخواست. اب بادشاہ سلامت جو چاہے کرے. یہ عاجزی کیوں نہیں ہے؟ جی میرا بیٹا. شاہ جی کیسے پتا چلے کہ دعا اللہ قبول کر رہا ہے کہ نہیں؟ دعا کا طریقہ بھی اللہ کریم نے مخلوق کو سکھایا ہے. سورہ فاتحہ میں. سورہ فاتحہ. اس کے حضور اس کی شان، اس کی ثنا کا بیان کرنا. پھر روز معاشر تک کہ جو کچھ کر رہا ہوں تیرے حضور پیش ہونا ہے. پھر اپنی عبادت کے ساتھ معبود، اور پھر اپنی استدا، پھر ان راستوں کا جہاں عطا اور جن سے بچنا. سورہ فاتحہ پورا ترجمہ دیکھیں تو یہ دعا کا سلیقہ سکھاتی ہے. اور جو یہ بہن کہہ رہی ہے، میں نے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ایمان سے اس کے حضور کی گئی دعا رائے نہیں جا سکتی. اللہ نے کہا کبھی بھی نہیں. 3 صورتیں ہیں اس کی. ایک موقع پر جو ہے وہ اسے میسر آ جائے گی شے. دوسرا اگر وہ اس کے لیے اچھی نہیں ہے تو اس سے بہتر اسے میسر ہوگی. اور دونوں صورتیں نہیں ہیں تو پھر روز معاشر اسے اتنا کچھ اس کے بدلے عطا ہوگا کہ مستجاب الدعا دن عرض کریں گے کاش دنیا میں ایک دعا قبول نہ ہو جاتی. میں وقفے پہ جاؤں گا، اور یہ بات جو ہے کیونکہ یہ حدیث شریف میں موجود ہے، اس لیے یہ آپ کو ہدیتاً عرض کر رہا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ان کو روشنیوں کے مناروں پر بٹھائیں گے، اور لوگ وہاں بھی نا سیرکزم ہوگا نا. یہ جو ہے نا تھوڑے سے وہ خاص میری طرح کے لوگ جو کہ سارکاسٹکلی بات سمجھتے ہیں کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہیں گے اللہ میاں ابھی تو حساب ہی نہیں ہوا، یہ روشنیوں کے میناروں پہ اور ان کو تحفے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے تحفے نہیں دیے جا رہے، یہ وہ دعائیں ہیں جو کہ میں نے دنیا میں ان کی قبول نہیں کی. اب وہ آنکھوں سے دیکھیں گے، پھر وہ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج، ہم دعائیں مانگیں گے قبول نہ کرنا. خدا کہتا ہے کہ مجھے اپنے ذل جلال ہونے کی قسم، یہ دیکھنے کے بعد بھی دنیا میں جائیں گے، مانگیں گے اور مجھ سے توقع کریں گے کہ میں ان کی خواہشوں کو وہیں پورا کروں. یہ تکبر کا وہ رنگ ہے جو دعا میں کم از کم نہیں ہونا چاہیے. وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پاس نادیہ ہیں اس وقت کال پہ. السلام علیکم نادیہ بیٹا. السلام علیکم سر. جی پتر. سر میرے 2 مسئلے ہیں تو مجھے آپ سے مشورہ لینا تھا. فرمائیے بیٹا. سر میرا پہلا مسئلہ تو میرے والد صاحب ہیں. ان کے والد مسئلہ ہے آپ کا؟ والد صاحب ہیں میرے. اچھا. تو 60+ ان کی عمر ہے. محمد اسلم ان کا نام ہے. تو سر 20-25 دن پہلے ان کو نا مثانے میں بہت شدید درد ہوئی. پھر گھٹنے میں درد آ گئی. ہم نے یورین ٹیسٹ کروایا تو پتھری آئی اس میں. وہ کہتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کروائیں تو اس میں آپ کو سائز کا پتہ چلے گا نا. تو سر ہم نے الٹرا ساؤنڈ کروایا تو وہ رپورٹ کلیئر آئی ہے. پہلے ہم ایلوپیتھک علاج کرواتے ہیں. رپورٹ میں پتھری نہیں آئی؟ نہیں, وہ کلیئر آیا ہے. ایک سیکنڈ صبر میرے چلتا ہے, آرام سے. کریٹنین کتنا آیا ہے؟ یورین ٹیسٹ کرایا تو کریٹنین کرایا ہوگا. ہاں جی. نائٹروجن کرایا ہوگا, وہ کتنا ہے؟ ہاں جی سب کچھ کروایا, سب کلیئر آئی. اس میں کچھ بھی نہیں آیا بیٹا. کلیئر نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا. وہ جعلی لیب کہیں چلے گئی ہوگی. کلیئر نہیں ہوتا, اس کی ویلیو ہوتی ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کریٹنین 0 ہو, یہ نہیں ممکن. اس کی کوئی ویلیو ہوگی. سو اپنی لیبارٹری بدلو, پہلی بات. اگلی بات. تو سر وہ میں نے یہ پوچھنا تھا, یہ میڈیسن دیسی کھا رہے تھے, یہ کنٹینیو رکھنی ضروری ہے یہ چھوڑ دیں؟ میرے بچے, میرے پیارے چندہ, میری پیاری بیٹی, پہلے لیبارٹری تو بدلنا. کوئی انسانوں والی لیبارٹری رہا جس میں ٹیسٹ رپورٹ ٹھیک آئے, الٹرا ساؤنڈ ٹھیک آئے. میرا ایک بہت پرانا دوست تھا, اس کی بہت مشہور ایک الٹرا ساؤنڈ کی دکان ہے, کلینک ہے, ہسپتال ہے. اس کی مشین 6 مہینے خراب تھی, رپورٹیں پھر بھی وہ دیتا تھا. تو اللہ کے بڑے بڑے ولی بیٹھے ہیں اس دنیا میں. رپورٹیں ٹھیک لا پہلے, اس کے بعد اگلی چال. کیونکہ جو فزیکل سمٹم ہے پین کا, یہ سمٹم ہے. ابا جھوٹ تھوڑی بول رہا ہے. سو جو کام ہے وہ تو کرو نا, پہلے اپنا فرض پورا کرو, پھر یہ فیصلہ کرنا کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے کہ حکیم بننا ہے. پہلے ابا کی تشخیص کراؤ, اس کے بعد ابا کا اگر سرجری ہونا ہے تو وہ ہوگی, اگر وہ میڈیسن پہ ہونا ہے تو وہ ہوگی. لیکن یہ پین سمٹم ہے, اس کو ڈینائی نہ کرو. ابا سے کہو کہ آیت کریمہ پڑھیں اور آپ اپنا فرض پورا کریں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سہیب بیٹا. جی سہیب بات کر رہا ہوں لاہور سے. میرا سوال دعا کے متعلق ہے. جی جی بیٹا. جی دعا کا افضل طریقہ کیا ہونا چاہیے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کس طریقے سے فرماتے تھے, اور کیا دعا کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ پاک کو تو ہمارے مسائل کا پہلے سے علم ہوتا ہے. صحیح بات ہے, نہیں کرنی چاہیے. آپ کرتے ہیں دعا؟ جی دعا تو کرتا ہوں, لیکن کیونکہ یہ قرآن و حدیث میں ثابت ہے. لیکن ثابت ہے سے کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک تو علم ثابت ہے سے کیا مطلب ہے؟ جی ثابت ہے کیا؟ جی سمجھ نہیں آئی, دوبارہ بتائیے. ثابت ہے سے کیا مطلب ہے کہ ثابت ہے؟ جی قرآن و حدیث میں یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرماتے تھے. تو وہ سنت ہوگی نا. ہاں جی سنت ہوگی نا, تو وہ قرآن میں آیا تو حکم ہو گیا. ثابت سے کیا مطلب ہے؟ ثابت سے ہر چیز وہ ثابت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے. اس کو مسلکی رنگ نہیں دیتے. ثابت ہے نا, یہ مسلکی رنگ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول نے کی دعا, اللہ تعالیٰ نے رسول کو کہا دعا کرنے کے لیے, اللہ کے رسول نے مانگی, اللہ تعالیٰ کے رسول نے وسیلہ دیا, اللہ تعالیٰ کے رسول نے درود پڑھنے کو کہا, دعا مانگنے سے پہلے, دعا مانگنے کے بعد. اللہ تعالیٰ نے دعا کو قرآن میں عبادت کا درجہ دیا. یہ احکامات ہیں اور سنت ہیں. اس کو اس طرح سے دیکھنا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے غیر ثابت ہوتا ہے, یہ ذرا تھوڑا سا اختلافی سا معاملہ ہو جاتا ہے. حضور اقدس دعا مانگنے کا صحیح انداز. عزیز جو بات کر رہے تھے کہ اللہ کی ذات علیم ہے, بے شک ہر شے جانتے ہیں, اس کا علم حضوری ہے. ہمارے ہم بات کرتے ہیں حال ماضی مستقبل, تو اس کے حضور تو ہر شے حاضر ہے. ہائے 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 یار, یہ بات پھر سے سننی ہے, یہ آپ نے بات پھر سے کہنی ہے قدیر بھائی. اس کا علم تو حضوری ہے, وہ حضوری ہے. یہ ہم مخلوق ہیں کہ ہمارے لیے ماضی ہے, حال ہے, مستقبل ہے. بالکل. واہ واہ. پھر جب وہ فرما رہے ہیں محترم کہ قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ دعا مانگی جائے, ثابت سے مراد ان کا یہ تھا کہ یہ شہادت موجود ہے. ہاں, وہ مسئلہ کی بات نہیں, ان کا مقصد یہ تھا کہ قرآن اور احادیث سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ دعا مانگی جائے. جب وہاں سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے تو بحیثیت مسلمان پھر سوال کیا بنتا ہے؟ پھر دوسرا موضوع یا پہلو یا انداز, جب آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے مشت غبار تجھے ہم کلامی نصیب ہو رہی ہے. ہائے 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 ہائے. جی
کون کس سے کلام کر رہا ہاں ایک غبار ہے اسے وہ رب کائنات سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہو رہا ہے. کچھ نہ دیکھ تو مانگتا رہ, یہ تھوڑا ہے کہ تجھے اس نے اپنے سے ہم کلامی کا شرف بخشا. اوئے ہوئے ہوئے, اب یہ قبولیت نہیں ہے جی, یہ تھوڑی تھوڑی قبولیت حیثیت تھوڑی ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, شرف نصیب ہم کلامی کا. واہ 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 واہ. وہ با یزید جو ہیں وہ اپنی ماں سے نا اجازت لے کر گئے, تو انہوں نے کہا کہ ماں میں اللہ ڈھونڈنے جا رہا ہوں, تو مجھے اپنا حق معاف کر دے. ماں نے کہا ٹھیک ہے, حق معاف کر دیا. وہ 12-14 سال رول پل کے عبادت عبودت کر کے واپس آئے, تو ایک دن صبح آئے اور تہجد کا وقت بھی نہیں ہوا تھا, دروازے کے باہر بیٹھ گئے کہ اماں اٹھے گی تو اٹھاؤں گا. میں نے کون سا اماں کو اتنے سال سکون دیا. اندر سے جب نالی میں سے پانی نکلا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ ماں وضو کر رہی ہے. انہوں نے دروازہ نوک کیا تو انہوں نے با یزید کو آواز دی, با یزید. تو با یزید نے ماں کی آواز سن کے آگے سے جی حضور کہا, اور جب ماں کے سامنے گئے تو حالات خراب تھے, تو ماں نے کہا کہ تو کیوں یہ کر رہا ہے اپنے ساتھ؟ اس نے کہا اللہ ڈھونڈ رہا ہوں. تو کہا ملا؟ کہا نہیں. ماں نے اللہ کی طرف دیکھا اور اللہ کو کہا کہ اللہ اتنی میری محنت کر رہا ہے بیٹا, تو اس کو ابھی تک ملا نہیں ہے. اس ایک جملے پہ با یزید کہتے ہیں میری زندگی کا یو ٹرن آ گیا. کپتان کا یو ٹرن نہیں, با یزید بستامی کا یو ٹرن آ گیا. خدا کے واسطے جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان لوگوں کی احادیث دیکھو کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھنا حج ہے نہیں, اکبر ہے نہیں, مقبول حج ہے, یعنی کہ ہو گیا. اور ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں تو 70 دفعہ دیکھتا ہوں. کہا تیرے ہر دفعہ حج ہوتے ہیں. غزالہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا. بلال بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر بیٹے. بلال بھائی میں 3 مسئلے ہیں, ایک رشتے کے بارے میں بات کرنی ہے. فرمائیے فرمائیے. اور بھانجا ہے ظفر ہدا, اور بھتیجے کا نام ہے پہلا سوال امتیاز. پہلا سوال جی پہلا سوال یہی ہے کہ بھانجے کا نام ہے ظفر ہدا اور بھتیجے کا نام ہے عظیمہ امتیاز. ان کا رشتے کے بارے میں پوچھنا ہے کہ رشتہ صحیح رہے گا؟ کس کا رشتہ کس کے ساتھ کیا رہے گا؟ میرا بھانجا ہے ظفر ہدا. نہیں بھانجے وانجے سے چھوڑو, نام بتاؤ مجھے لڑکے لڑکی کا. ظفر ہدا اور عظیمہ امتیاز. ایما کا عظیمہ امتیاز. عظیمہ کا ظفر کے ساتھ ٹھیک نہیں رہے گا. جی جی نہیں ٹھیک رہے گا. کیوں بلا؟ اب وجہ پوچھو نا. جی جی ظفر بہت اچھا بچہ ہے. جی جی اس لیے عظیمہ سے کہو کہ اگر وہ زبان بند کر کے ادب کے ساتھ گزار سکتی ہے, عزت دے کے معاملہ جو اس کے لیے بڑا مشکل ہے, تو چلے گا. ظفر از اے گڈ بوائے, ڈونٹ اسپوائل ہم. اب یہ صحیح غلط کی بات نہیں ہے, یہ مزاجوں کی تلخی ہے. اگلا سوال. اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بنے کے گھر عطا فرما دے, یعنی میرے بھانجوں کو, بھانجیوں کو, میرے بھائیوں کو اور مجھے. آمین آمین. دعا تو وہ پڑھنے کے لیے بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بنے کے لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو یہیں تک اس لیے پڑھنا ہے کیونکہ حدیث میں یہاں تک آیا. اس کو قرآن کی آیت کے ساتھ نہیں پڑھتا میں خاص طور پہ, کیونکہ جتنا حدیث میں لکھا ہے اتنا ہی ہے, اور وہی دعائر, اور یہ حضرت ابو ہریرہ سے راوی ہے, اور آپ نے فرمایا کہ اس سے 99 بیماریاں دور ہوتی ہیں, اور جو سب سے کمزور بیماری ہے وہ غم ہے. سلمہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. بیگم کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر بیٹا. پتر جی حکم. بیگم مجھے حضرت صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ ہم ایسا کون سا عمل کریں کہ ہماری دعائیں بارگاہ الہی میں شرف قبولیت کے درجے کو پا سکیں. حضور اقدس ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان خلق القرآن. تو ہمیں اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شے نہ ہے, اور نہ کوئی شے ایسی ہو سکتی ہے جو قرب الہی کو لے جائے. واہ. پھر دعا کو قرب الہی کے ساتھ مشروط کر. میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں, ان سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اور بالعموم بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. دعا کا وہ سلیقہ جو بندگی کے معنوں سے آراستہ ہو, جس میں یہ سمجھ ہو کہ میں اس کے حضور عرض کر رہا ہوں, انداز ہو. عموماً ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہم دعا کو رواجن کر رہے ہوتے ہیں, یا جیسے تھوڑے دیر پہلے ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ اللہ تو جانتے ہیں تو اسے ہماری ضرورت پوری کر دے. تو جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کو بچے کی طرح یہ بھی نہیں معلوم کہ جس چمکتی چھری کو میں مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں میرا ہاتھ کاٹ دے. تو جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 میں سے ایک صورت بندے مومن کو نصیب ہوگی, آپ کا فرمان تو آپ کی دعا سے متعلق پہلے فیصلہ دے چکا ہے. بہت خوبصورت. وقفہ لوں گا چھوٹا سا. اور اما عائشہ
ہماری ماں جو ہے وہ راوی کرتی ہیں اس بات کو کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ 3 لفظ کہہ کے دعا مانگو اللہ قبول کرتا ہے، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم۔ واپس آئیے وقفہ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، ایک حضور اقدس بادشاہ سلامت صاحب تھے، انہوں نے ایک بہت بڑی جنگ جیتی، اور ان کا جو وزیر تھا وہ اہل تشیع تھا یا نہیں بھی تھا، تو اس کی امام علی کرم اللہ سے بڑی محبت تھی۔ تو اس نے کہا کہ حضور اقدس ہم کیونکہ جنگ جیت گئے ہیں تو میں نجف جا رہا ہوں ذرا زیارتیں کرنے۔ تو انہوں نے کہا نجف کیوں جانا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور میں سرا سلام پیش کرنے کی۔ انہوں نے کہا زندہ بادشاہ تیرے سامنے ہے، معذلہ میں بس اتنا ہی جملہ کہتا ہوں، زندہ بادشاہ تیرے سامنے، تو کہاں جا رہا ہے نجف؟ اس نے کہا نہیں حضور میں نے بس سلام پیش کرنے ضرور جانا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا میں بھی جاؤں گا۔ اس نے کہا حضرت آپ نہیں جا سکتے۔ ان کا کیوں نہیں میں جا سکتا؟ انہوں نے کہا آپ اس لیے نہیں جا سکتے کہ وہ ادب کی جگہ ہے۔ تو انہوں نے کہا ادب کیا کرنا پڑے گا؟ اسے حرام نہیں لے کر جانا پڑے گا، یہ خیر لمبی بات ہے۔ تو اس نے کہا وہاں پہ جائیں گے بھی ہم پیدل۔ اس نے کہا مجھے شرط موجود ہے، میں بھی تو دیکھوں تیرا جو بادشاہ، زندہ کو تو نہیں مانتا تو میں بھی تیرا بادشاہ دیکھوں۔ اب یہ وہاں نجف جب پہنچنے لگے تو شہر میں داخل ہونے لگے تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ یار دیکھو بات سنو، یہاں پہ ہم قرآن سے مشورہ لے لیتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے کہ ہم اس شہر میں کیسے داخل ہوں۔ وہ جب قرآن کھولا انہوں نے تو قرآن پہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ انسٹرکشن دے رہے تھے کہ اے موسیٰ یہ عاجز پاک جگہ ہے، یہ اعلیٰ مقام ہے، یہاں پہ تو اپنے جوتے کو اتار کے آ۔ اب بادشاہ جو زندہ بادشاہ تھا وہ اپنے وزیر سے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں حضور اقدس پہلے تو پیدل آنا تھا، اب جوتے بھی اتارنے پڑیں گے۔ تو خدا تعالیٰ مقاموں کا تقدس قائم کرتا ہے۔ کیا مقام کی وجہ سے دعا قبول ہو جاتی ہے؟ آپ اس حوالے سے دیکھیں حدیث غار کو۔ جی 3 ساتھی ہیں، سفر پر ہیں، غار میں بند ہوئے، بارش کے سبب پتھر آ گیا، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے زندہ رہنے کا، تو انہوں نے اپنے نیک اعمال بیان کیے اور وہ وسیلہ بنائے۔ اچھا ان میں ایک واقعہ جو ہے وہ یہ ہے، 3 میں سے ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ دودھ کا پیالہ لیے کھڑا ہے والدین کے سرانے اور وہ سو گئے۔ اب وہ اس نے اپنی اولاد یا بچوں کو بھی دینا ہے لیکن وہ کھڑا ہے، ساری رات پیالہ لیے کھڑا ہے چونکہ وہی خوراک تھی ان کے والدین۔ اس نے اللہ کے حضور اس عمل کا واسطہ دیا۔ وسیلے کے حوالے سے بھی بات سمجھ آ رہی ہے کہ جائز حد تک، پھر شرف قبولیت کے لیے اعمال یہ بھی سمجھ آ رہی ہے، والدین، پھر والدین، یہ تیسرا پہلو والدین کا مقام کس درجے کا ہے، یہ سارے پہلو نظر آ رہے ہیں۔ تو سمجھ جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ کردار بڑا بنیادی حیثیت رکھتا ہے انسانی زندگی۔ اب تھوڑی دیر پہلے سوال تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ دعا قبول ہوگی، اور ایک چیز ہے کہ وہ نظر آ رہی ہے، اور ایک چیز جیسے آپ کہتے ہیں کہ غیر مری ہے اور ایک چیز مری ہے نظر آ رہی، تو فزیکل پتھر ہل رہا ہے، اس نے جگہ چھوڑ دی۔ تو بات مانگنے کے اس یقین کی ہے، اس حضوری کی کیفیت کی ہے، اس میں ادب ہے اور اس میں تعلق ہے، ہاں اس کردار کی ہے۔ وہ دیکھیں پیالہ لیے کھڑا ہے، صبح ہو گئی، کس لیے کھڑا ہے کہ میرے ماں باپ ضعیف ہیں۔ اس عمل کو اس درجے کی شرف قبولیت کہ دعا میں اسے وہ چیز ظاہراً پتھر ہل رہا ہے، اس نے جگہ چھوڑ دی۔ کیا ہم نے پلٹ کر دیکھا کہ میں کیا کر رہا ہوں یا میرے اعمال کیسے ہیں؟ پھر ایک اور عرض کرتا ہوں جی، تھوڑی دیر پہلے آپ نے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات کی کہ اللہ کی تلاش، یہ ہمارے معاشرے میں بڑا سوال ہے۔ تو اللہ کی ذات ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے، بے شک، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ wherever you are Allah is with you۔ تو ہمیں تو اپنی آنکھوں کا علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ جی فاروق السلام علیکم۔ جی فاروق، وعلیکم السلام سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بیٹا، میرا سوال حضرت جی سے یہ ہے کہ یہ ہم لوگ تجدید بیعت کرتے ہیں، اس کی حقیقت بیان فرما دیں۔ یار بڑا لمبا سوال کر دیا لیکن باہر حضور اقدس مختصر کر دیتا ہوں۔ بیعت ہوتی ہے تربیت کے لیے، استاد کا ماننا، استاد شاگرد کا ایک رشتہ، جیسے آپ آج کے ماڈرن لینگویج میں آپ کہیں گے کہ ایڈمیشن لیا، اسی طرح بیعت تصوف ہے، بیعت تربیت ہے، بیعت جہاد ہے۔ پھر جب بات تجدید کی آتی ہے تو جو پہلے شیخ سے بیعت ہے اور اس شیخ کی جگہ جس کو مقرر کیا گیا ہے، اس سے وہ لوگ جو پہلے اس سلسلے میں بیعت ہیں
وہ واپس جب اس سے بیعت کرتے ہیں تو اسے تجدید بیعت کہتے ہیں. تجدید کا مطلب ہوتا ہے ریکنفرمیشن. ریکنفرمیشن. کیونکہ یہ اس کا تعلق دونوں طرف سے ہے. بنیادی طور پہ آپ فرما رہے ہیں کہ بیعت جو ہے بنیادی طور پہ آپ کی انٹینشن اور سبمیشن ہے ٹو لرن. یس, ایک افیلیشن ہے, ایک ایڈمیشن ہے کہ آپ کسی ادارے میں جا کر ایڈمیشن لیتے ہیں تو کسی مقصد کے لیے لیتے ہیں نا. اسی طرح جب ہم بیعت کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں کس مقصد کے لیے لے رہا ہوں. اگر دین کے لیے لے رہا ہوں تو جہاں بیعت لے رہا ہوں وہاں دین ہے. اگر تصوف کے لیے لے رہا ہوں, کیفیات قلبی کے لیے لے رہا ہوں, تو کیا وہاں کیفیات قلبی کا نظام ہے؟ حضور اقدس جو دعا ہے یہ کسی اوقات کے ساتھ منسوب ہوتی ہے؟ اوقات کا بہت بڑا فرق ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہر دن کی جو عصر کے بعد کا وقت ہے خوبصورت ہے. پھر رات میں حدیث میں ملتا ہے کہ کوئی ایک پیر ایسا ہوتا ہے جس میں شرف دعا کو قبولیت نصیب ہوتی ہے. تہجد کا وقت اللہ کریم پہلے آسمان پر آتے ہیں کہ اس کے حضور کو دعا مانگنے والا ہے, اعلان فرمایا جاتا ہے کہ دعا مانگنے والا ہے. اسی طرح اب مفلسی ہے, بیت اللہ کو نہیں جا سکتا, رب کائنات نے جمعے کی ادائیگی کو اس بیت اللہ کی حاضری تک کا اس کا اجر عطا فرما دیا. ایک ساتھ ایسی ہے جمعۃ المبارک کے دن میں کہ جس میں شرف قبولیت ہے. تو وہ ہے نا تحب العفو, اللہ کریم کو تو مخلوق کو معاف کرنا اور عطا کرنا محبوب ہے, اسے محبوب ہے عطا کرنا. تو اسی طرح کیفیت پر بھی انحصار کرتا ہے. آپ پر اگر رکت طاری ہو جائے تو وہ جو رکت کی کیفیت میں آپ دعا مانگ رہے ہیں, کیا بات ہے. حضور وقت بالکل ختم ہو گیا, بہت شکریہ. اور یہ جو کیفیت کی بات کی, اس پہ حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی آسانی پیدا کر دیا. آپ کہتے ہیں کہ اگر رکت رونا آ نہ رہا ہو تو کم از کم اپنا چہرہ رونے والا بنا لو, ایک نیت اللہ کو اپنی عاجزی کی ضرور دکھاؤ, کیونکہ آپ اپنے آپ کو سبمٹ کر رہے ہیں. یہی دعا ہے, یہی عبادت ہے. اللہ آپ کو توفیق دے.